بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 بروج کے بارے میں جن کا مارچ 2025 کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے کینسر برج سرطان۔ مارچ 2025 میں برج سرطان کے حامل افراد کے لیے کئی شعبوں میں اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔ یہ مہینہ مالی، پیشہ ورانہ، تعلیمی، ازدواجی اور صحت کے معاملات میں ملے جلے اثرات لے کر آیا ہے۔ مارچ کے آغاز میں آپ کے کیریئر میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ مریخ آپ کے دوسرے گھر میں ہوگا جو مالی دباؤ اور کام کے میدان میں رکاوٹوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اگر آپ بیرون ملک کام کر رہے ہیں یا کسی غیر ملک کی کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں تو کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے اچھے مواقع موجود ہوں گے، خاص طور پر 16 مارچ کے بعد جب مریخ کی مثبت نظر آپ کے کیریئر پر پڑے گی۔ مالی لحاظ سے زہرہ کی بہتر پوزیشن کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو سرمایہ کاری، بزنس یا کسی فری لانسنگ پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن اخراجات بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے، لہٰذا بجٹ بناتے وقت محتاط رہیں۔ تعلیم کے شعبے میں یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ اسکول کے طلباء کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، جبکہ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے افراد کو اچھے مواقع مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو نتائج مثبت آ سکتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں کچھ چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، لیکن اگر آپ صبر و تحمل سے کام لیں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ موافق رہے گا، لیکن رومانس اور محبت کے معاملات میں کچھ تاخیر یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ محبت کے معاملات میں کچھ نرمی اور کچھ مشکلات دونوں دیکھنے کو ملیں گی۔ مریخ آپ کے 12ویں گھر میں ہوگا جس کی وجہ سے رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وقت کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے کو کم وقت دینے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ 21 مارچ کے بعد سورج آپ کے 7ویں گھر میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے رشتوں میں بہتری آئے گی۔ شادی شدہ جوڑوں کے لیے یہ وقت اچھا ہوگا، اور اگر آپ کا شریک حیات کسی کام میں پریشان ہے تو آپ کا تعاون بہت مددگار ثابت ہوگا۔ صحت کے حوالے سے یہ مہینہ کچھ کمزور ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر موسمی اثرات کی وجہ سے نزلہ، زکام یا تھکن ہو سکتی ہے، اگرچہ آپ کو جگر یا ہاضمے کے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ تو 21 مارچ کے بعد زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ روزمرہ کے معاملات میں توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ ورزش اور صحت مند خوراک پر توجہ دینے سے آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے مراقبہ اور مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا مفید رہے گا۔ مارچ 2025 میں برج سرطان کے افراد کو کیریئر، مالی معاملات، تعلیم اور رشتوں میں کچھ چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر صبر و حکمت سے کام لیا جائے تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بجٹ کو متوازن رکھیں تاکہ غیر ضروری اخراجات سے بچا جا سکے۔ محبت کے معاملات میں غلط فہمیوں سے گریز کریں اور کھل کر بات کریں۔ صحت پر خاص توجہ دیں، خاص طور پر جگر اور ہاضمے کے مسائل سے بچنے کے لیے متوازن خوراک اپنائیں۔ کام میں جلد بازی نہ کریں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں احتیاط برتیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے لیو یعنی برج اسد کی۔ مارچ 2025 میں آپ کے کیریئر میں کچھ اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔ آپ کا کیریئر مکان 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کامیابی کے امکانات تو موجود ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے محنت ضروری ہوگی۔ کاروباری افراد کو خطرات سے بچنے کی ضرورت ہے، جبکہ ملازمت پیشہ افراد کو بھی اپنی کارکردگی پر توجہ دینی ہوگی۔ مالی لحاظ سے یہ مہینہ ملا جلا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ عطارد کی پوزیشن آپ کی آمدنی میں تسلسل کو متاثر کر سکتی ہے، تاہم غیر متوقع مالی فوائد کے بھی امکانات ہیں۔ محبت کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا محبت کا سیارہ الٹی چال میں ہوگا۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ 6 مارچ کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہوں گے اور 13 مارچ کے بعد آپ کی رومانوی زندگی میں مزید استحکام آئے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہو سکتا ہے، اس لیے تعلقات میں ہمانگی برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ خاندانی زندگی میں ملے جلے اثرات ہوں گے۔ مشتری کی نظر کی وجہ سے گھر میں
امن اور محبت کا ماحول برقرار رہے گا، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے آپ کے بہن بھائیوں اور والدین سے تعلقات مضبوط ہوں گے اور ان کی سپورٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملے میں مارچ کا مہینہ کچھ چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر مہینے کے پہلے نصف میں آپ کو توانائی میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ سورج کی 7ویں گھر میں موجودگی آپ کی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے، لہٰذا اپنی خوراک اور روزمرہ کی عادات پر خاص توجہ دیں۔ اگر پرانی بیماریاں ہیں تو ان میں بہتری کے امکانات ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہوگی۔ اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ تعلقات میں مسائل نہ آئیں۔ مالی فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں اور غیر ضروری اخراجات سے بچیں۔ صحت پر توجہ دیں اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ یہ مہینہ مجموعی طور پر متوازن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محتاط رویہ اختیار کریں اور محنت سے کام لیں تاکہ آپ کے لیے مثبت نتائج برآمد ہوں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ورگو یعنی برج سملا کی۔ مارچ 2025 میں برج سملا کے حامل افراد کے کیریئر میں کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں۔ زیچہ کے مطابق آپ کے 10ویں گھر کا مالک نیچ کا ہوگا، جو کہ کاروباری معاملات میں محتاط رہنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اگرچہ کچھ مثبت مواقع بھی مل سکتے ہیں، لیکن کسی بڑے رسک لینے سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے مہینہ ملے جلے نتائج دے سکتا ہے۔ آپ کے باس آپ کی کارکردگی کو باریک بینی سے دیکھیں گے، اس لیے محنت اور دیانتداری سے کام کریں۔ مالی لحاظ سے یہ مہینہ اوسط درجے کا رہے گا۔ آمدنی تو ہوتی رہے گی، لیکن اخراجات زیادہ ہونے کے امکانات ہیں۔ خاص طور پر سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں۔ نیا کاروبار شروع کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں تو اسے محتاط طریقے سے آگے بڑھائیں۔ اس مہینے غیر ضروری خرچوں سے پرہیز کریں تاکہ مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محبت کے معاملات میں مجموعی طور پر یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ مشتری کی موافق پوزیشن آپ کی محبت اور رومانوی زندگی میں استحکام لائے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کی نئی محبت کا آغاز ہوا ہے انہیں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور رشتے کو سمجھداری سے آگے بڑھائیں۔ صحت کے حوالے سے برج سملا کے افراد کو بلڈ پریشر اور ذہنی تناؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جیسے افراد جو پہلے سے ہی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، انہیں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ نیند کی کمی اور بے چینی جیسی شکایات بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے روزانہ کی روٹین کو بہتر بنائیں۔ متوازن غذا اور ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ صحت مند رہ سکیں۔ گھریلو معاملات میں کچھ تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات کا امکان ہے۔ اس مہینے آپ کو اپنی بات چیت کے انداز پر توجہ دینی ہوگی تاکہ غیر ضروری مسائل سے بچا جا سکے۔ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن دوسروں پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ مہینے کے آخر میں کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں جو آپ کے تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد دیں گی۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔